دوستو، گزشتہ مجلس میں جنگ احد کا ذکر آیا اور ہم نے سنا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انجانے میں نافرمانی ہوئی، جان بوجھ کر نہیں ہوئی۔ خواب و خیال میں بھی صحابہ حضور کے خلاف کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انجانے میں حضور نے کہا پہاڑ پر رکے رہو، انجانے میں کچھ اور سوچ کر اتر گئے تو جیتی ہوئی جنگ مشکل میں آ گئی، یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں آ گئی۔ اور ہم نے سنا کس طرح چند جانثار صحابہ نے، انصار صحابہ اور چند 9 لوگوں نے کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کی، اور دھیرے دھیرے لوگ جمع ہوئے۔ اور جب لوگوں کو پتا چلا، جو قریبی لوگ ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جنگ چل رہی ہے، جو ہے دھیرے دھیرے ایک ایک کر آنا شروع ہوئے بہادروں میں سے۔ حضرت ابو دجانہ، غلطی سے میں کہا کہ حضرت ابو دجانہ شہید ہوئے۔ حضرت ابو دجانہ کون ہے؟ لال پٹی۔ تو حضرت ابو دجانہ شہید نہیں ہوئے احد کی جنگ میں، الحمدللہ۔ تو حضرت ابو دجانہ حضور کے قریب آ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ گئے، جو 25 سال کے نیچے ہیں۔ کون ہے یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ 25 سال کے نیچے۔ ہاں، جب مدینہ اسلام پہنچا تو مدینے والوں نے حضور کی ہجرت سے پہلے کہا کہ ہم کو دین سکھانے والا بھیجیں، تو وہ دین سکھانے والے مصعب بن عمیر، جن کی کوششوں سے 2 بڑے بڑے انصار کے سردار مسلمان ہوئے، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے جنگ کی شان ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، سہل بن حنیف پہنچ گئے، مالک بن سنان جو ابو سعید خدری، آپ زیادہ حدیث سنیں گے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد پہنچ گئے، ام عمارہ صحابیہ ہیں، عورت ہیں، یہ وہاں پہنچ گئیں، حضرت قتادہ پہنچ گئے، حضرت عمر ابن الخطاب پہنچ گئے، حضرت حاتب بن ابی بلتع پہنچ گئے، حضرت ابو طلحہ پہنچ گئے۔ اب حضور کے قریب جانثار پہنچ رہے ہیں، لیکن جتنے جانثار پہنچ رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مشرکوں کا حملہ ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں آ گئے، زخمی ہوئے، آپ کا گڑگا مبارک زخمی ہو گیا۔ اور اسی طرح جب اس حالت میں ایک کافر ہے، نام ہے عبداللہ بن شہاب، حضور کو تلاش کرتا ہوا آ گیا، حضور اس کے سامنے کھڑے ہیں، آ کر بولا دلونی علی محمد، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فلا نجوت ان نجا، وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا، مطلب کیا، ڈو اور ڈائی، یا تو وہ بچیں گے یا میں بچوں گا، کہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورسول اللہ الی جنبہ، حضور اس کے پاس ہی کھڑے تھے، حضور کو تلاش کر رہا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ جو اتنا نقصان ہو رہا ہے، صحابہ کو ایک سبق سکھانا ہے کہ تھوڑی بھی اگر انجانے میں بھی حضور کی نافرمانی ہوئی، نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ تو حضور کے پاس کھڑ کر حضور کو تلاش کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف حضور کھڑے ہیں اس کے ساتھ، حضور یہاں کھڑے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہاں سے نکل گیا۔ تو صفوان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہتے ہیں کہ کیا ہوا تمہیں، تمہارے ساتھ محمد تمہارے پاس ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے تو قتل کرتے، کہا کہ مجھے نظر نہیں آئے محمد اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک ہے طلحہ ابن عبید اللہ، یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 2 تیر کمان ٹوٹ گئی جنگ میں، اتنی سخت جنگ چل رہی تھی، تو یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈھال میں تھے، ایک ڈھال کہتے ہیں آپ، ایک ڈھال میں حضور اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو طلحہ
اور اس وقت آ کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چلا رہے ہیں، حضور کو بچا رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ان کے پیچھے سے جھانک کر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ یہاں سے نہ جھانکیں، میرا جسم تو آپ کو بچا رہا ہے، کہیں یہاں سے آپ کو تیر لگ گئی تو میں کیسے آپ کو بچا سکوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے اپنی پیٹھ کو ڈھال بنا کر کھڑے ہو گئے۔ جتنے بھی تیر آتے تھے حضرت ابو دجانہ کی پیٹھ کو زخمی کر رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آتے تھے۔ لاکھوں سلام ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری پر۔ درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا۔ بہت سی چیزیں چھوڑ کر میں جا رہا ہوں۔ اب بڑا پیارا منظر آتا ہے، دل کو دکھانے والا منظر آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا، وہ لڑ رہے تھے، جنگ ہوئی، دہنا ہاتھ آپ کا کاٹ دیا گیا۔ بھائی ہاتھ کٹتا ہے، ہم کو صرف تھوڑا کٹتا ہے، خون جاتا ہے تو چکر آ جاتا ہے، ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ تو حضرت ابو دجانہ نے ایک ہاتھ یعنی ایسا کٹ گیا، یہاں کٹا، حضرت ابو دجانہ نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا اٹھایا، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اب آپ نے جو کٹے ہوئے ہاتھوں سے وہ جھنڈا اٹھا کر سینے سے پکڑ لیا۔ اب دیکھیں کہ کس طرح دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ تو اس کے بعد ایک ظالم ابن قمیہ آیا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینے میں اسلام کی شمع روشن کرنے والے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ حج کو جائیں، عمرے کو جائیں، احد کے میدان میں آرام فرما رہے ہیں حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ لاکھوں سلام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب یہ جو جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں آیا، اب یہ جھنڈا گر نہیں سکتا۔ تو حضرت علی اب جھنڈا یعنی کمانڈر ان چیف ہیں۔ اب اس کے بعد کعب بن مالک حضور کو پہچان لیتے ہیں، صحابی رسول، اور کہتے ہیں یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، ابشروا، خوش ہو جاؤ، ھذا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں۔ حضور کہتے ہیں خاموش، کیونکہ اور لوگ یہاں پہ جمع ہو جائیں گے۔ درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر احد کے پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں کہ مشرکوں کے لیے مشکل ہو جائے، یعنی اوپر اگر 20 لوگ بھی ہوں، 200 لوگ نیچے سے اوپر چڑھ رہے ہوں تو 200 لوگوں کو 20 لوگوں کو ہینڈل کرنا آسان رہے گا، یعنی آپ اوپر سے ماریں گے اور وہ پہاڑ پر چڑھ رہے ہوں گے۔ یہ حضور کی اسٹریٹجی تھی، تو تدبیر تھی حضور کی۔ تو حضور اوپر چڑھ رہے تھے تو حضور کے ساتھ ساتھ مشرکین بھی چڑھنا شروع کیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان لوگوں کو ہم سے ہٹاؤ۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اکیلا کیسے ان کو ہٹا سکتا ہوں؟ حضور نے کہا ان کو ہٹاؤ۔ جب حضور نے کہہ دیا 3 مرتبہ ہٹاؤ، ایک تیر تھا حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس، ایک تیر۔ وہ ایک تیر لیتے ہیں، فوراً جو بڑا پہلوان آ رہا ہے اس پر چلاتے ہیں، ایک ہی تیر اسے جہنم بھیج دیتا ہے۔ پھر جا کر وہی تیر لے کر آتے ہیں، پھر دوسرے جہنمی کو جہنم بھیجتے ہیں، پھر جا کر وہی کتنی غریبی تھی دیکھیے، پھر وہی تیر لے کر آتے ہیں، پھر تیسرے کو جہنم میں بھیجتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لوگ ڈر کر اتر جاتے ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یہ مبارک تیر ہے، تو وہ ہمیشہ اس تیر کو اپنے پاس حفاظت سے رکھتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس حالت میں مسلمانوں کی عورتیں بھی وہاں آ جاتی ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی جو زخمی ہیں ان کو پانی پلانا، پٹی لگانا، یہ سب کاموں میں لگ جاتے ہیں۔
اور اس کے بعد درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ مشرک اتر کر اب مسلمانوں کے جو جسمیں تھے، جو شہید ہو گئے تھے، ان کے جسموں کو کاٹ رہے تھے، ان کے جسموں پر گھوڑے چڑھا رہے تھے، ان کے ناک، کان، شرمگاہیں، جتنا ان کی یہ لوگ توہین کرنا چاہتے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے ساتھ یہ ننگا ناچ چل رہا ہے۔ تو میں دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس ایک مسلمان بہادر اس کے اندر چلا گیا۔ بھائی یہ بہادر دیکھیں، وہ اپنے جیت کے جشن میں مسلمانوں کے جسموں کو کاٹ رہے ہیں، کیا روڈیزم کیا ہوگا۔ اس وقت ایک مسلمان وہاں جاتا ہے، فلما رویت تمیث المشرکین بقتل المشرکین قمت، اب میں دیکھا کہ مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو وہیں میں کھڑ کر دیکھ رہا تھا، تو وہاں مشرکوں میں سے ایک بڑا آدمی آیا اور یہاں سے مسلمانوں میں سے یہ بہادر گیا۔ تو میں دیکھا کہ یہ دو بہادروں میں سے کون جیتتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک آدمی اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا، تو مسلمان جو بہادر تھا اس نے ایک ایسا مار لگایا اس کو کہ وہ کٹ کر گرا، اور اس کے بعد وہ مسلمان اپنا چہرہ ہٹاتا ہے اور پوچھتا ہے کیف ترا یا کعب، کعب کیسا تھا مار؟ یہ وہ کون تھے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا مسلمانوں کا لشکر جو میدان میں تھا، جو چلے گئے، مدینہ چلے گئے، جو میدان میں تھا، وہ سارا لشکر حضور کے ساتھ پہاڑ کے دامن میں آ گیا۔ اب ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پہاڑ پر اپنا گھوڑا لے کر چڑھے اور کہے افیکم محمد، کیا تمہارے درمیان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضور نے کہا خاموش۔ پھر پوچھے افیکم ابو بکر، افیکم عمر، کیا تمہارے درمیان عمر ہیں؟ افیکم ابو بکر، کیا تمہارے درمیان ابو بکر ہیں؟ تین اسلام کی جان ہیں، تینوں کے بارے میں ابو سفیان پوچھ رہے ہیں۔ کیا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ابو بکر؟ کیونکہ ابو سفیان کو خبر ملی تھی کہ تینوں شہید ہو گئے، کنفرم کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ ان تینوں کے سوا کسی کو نہیں پوچھے۔ اس کے بعد لعلمہ وعلم قومہ ان قیام الاسلام بہم، کہ ان تینوں سے ہی اسلام قائم رہے گا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پکارا جائے اور عمر فاروق خاموش ہوں۔ جب تین بار پکارا تو عمر فاروق نے کہا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، ان الذین ذکرتہم احیاء، جن لوگوں کو تو پکار رہا ہے وہ سب زندہ ہیں، وقد ابقى اللہ ما یسوءک، اللہ نے تجھے غم دینے والی چیز کو باقی رکھا ہے، قد کان فیکم مثلۃ، تب ابو سفیان نے کہا دیکھیے کتنا حکمت ہے، تمہارے لوگوں کی لاشوں کا مسلح کیا گیا ہے۔ مسلح بولے تو کیا؟ ناک، جسم کاٹنا۔ لم امر بہا، ویسا کرنے کا میں حکم نہیں دیا، ولم تسؤنی، اور وہ کرنا مجھے برا بھی نہیں لگا، وہ کرنے کا میں حکم نہیں دیا، لیکن وہ جو ہوا وہ مجھے برا بھی نہیں لگا۔ پھر کہا علی حبل، حبل ایک بت ہے، علی حبل، حبل کی بلندی ہے، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم لوگ اس کو جواب نہیں دو گے؟ تو صحابہ نے کہا ما نقول، ہم کیا بولیں؟ حضور نے کہا اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند ہے اور اللہ بزرگی والا ہے۔ ثم قال، پھر ابو سفیان نے کہا، اسے کہتے ہیں شرک۔ ابو سفیان اللہ کو ہی بڑا خدا مانتے تھے، حبل کو چھوٹا خدا مانتے تھے، لیکن شرک میں ہوتا کیا ہے؟ جس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس کو اللہ سے زیادہ بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، یہ ہے شرک۔ اللہ کا نام آیا، اب یہ وہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم قال لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا بت عزا ہمارے ساتھ ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔
حضور نے کہا الا تجیبونہ، کیا تم لوگ اس کو جواب نہیں دو گے؟ بولے یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ اللہ نے کہا قولو، بولو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کام بنانے والا ہے، تمہارے کام بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں برابر ہو گئی جنگ، بدر میں تم جیتے، احد میں ہم جیتے، برابر برابر ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں لا سوا، کہاں سے برابر ہوا؟ قتلانا فی الجنہ، ہمارے جو شہید ہوئے وہ جنت میں ہیں، وقتلاکم فی النار، اور تمہارے جو مرے وہ جہنم میں ہیں۔ کہاں سے جنگ برابر ہوئی؟ یہ ہے جذبہ۔ ذرہ کافرہ مالدار ہوتے ہی چھوٹا ہو جاتا دل، بھائی ہماری جنت ہے اور کیا چاہیے ہم کو۔ اب اس کے بعد یہ لوگ مشرکین پلٹ گئے، حضور بھیجے کہ جاؤ کوئی زندہ ہے، صحابہ میں کوئی زخمی ہے، ان کو جا کر دیکھو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ کہ سعد بن ربی کا کیا ہوا، جا کر دیکھو۔ پرٹیکولر صحابی کا نام لے رہے ہیں، سعد بن ربی کا کیا ہوا؟ کون ہے سعد بن ربی؟ 25 سال کے نیچے، کیونکہ ایک قصے میں بار بار بتایا ہوں آپ کو۔ یہ سعد بن ربی کون ہے؟ ان کا تو یاد ہے مجھے، حضرت حنظلہ۔ سعد بن ربی وہ صحابی ہیں جب مہاجرین مکہ آئے تھے اور حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا، تو سعد بن ربی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ تو سعد بن ابی ربی مالدار صحابی تھے، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا یہ میری ساری دولت ہے، اس میں سے آدھی جو آپ کو پسند ہے اٹھا لو، یہ 2 میری بیویاں ہیں، ابھی پردے کا حکم نہیں تھا، حجاب کا حکم نہیں تھا، اس میں سے جسے آپ پسند کریں گے میں طلاق دے دوں گا، عدت ختم ہونے کے بعد آپ شادی کر لیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ربی نے کہا نہیں چاہیے، آپ مجھے بس مارکیٹ کہاں بتائیے گئے، تو یہ ہے وہ سعد بن ربی۔ حضور سب کو یاد رکھتے ہیں، اللہ حضور کے دین کے خاطر کون کون کیا کیا حضور کو معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کہتے ہیں جاؤ دیکھو سعد بن ربی کا کیا ہوا، ان رأیتہ فقری ہی منی سلام، اگر تم انہیں دیکھو تو میرے طرف سے ان کو سلام کہنا۔ فقل لہ، اور ان سے کہنا یقول لک رسول اللہ، رسول اللہ تم سے کہہ رہے ہیں کیف تجدک، کہ تم اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو۔ اب آپ دیکھیں حضور ایک طرف ہیں، سعد بن ربی ایک طرف ہیں۔ اگر ہم کہیں گے کہ حضور وہی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، تو ایک خاص سعد بن ربی کو لیے بھیجنا اور پوچھنا کہ تم کیا پا رہے ہو اور حالت کیسی ہے جنگ کی پریشانی میں، تو پتا چلتا ہے حضور وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، حضور اتنا خیال کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ تو فرماتے ہیں میں گیا ڈھونڈتا ہوا سعد بن ابی ربی کو، تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور ان کے جسم پر 70 زخم ہیں، تلوار کے اور نیزوں کے۔ نیزہ ایسا چباتے ہیں اور تلوار سے کٹتا ہے گوشت، تلوار سے سارے کا رگیں اور گوشت کٹ جاتا ہے۔ 70، حالت کیا ہوگی، خون کتنا گیا ہوگا، اس حالت میں آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ تو فقلت یا سعد، میں کہا سعد ان رسول اللہ یقرأ علیک السلام، حضور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، ویقول لک، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں اخبرنی، بتاؤ کیف تجدک، تم اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا وعلی رسول اللہ سلام، حضور پر سلام ہے۔ قل لہ، اور ان سے کہنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، اجد ریح الجنہ، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ 70 زخموں میں ہیں، خون جا رہا ہے، لیکن ہم کو لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھا رہے ہیں اور وہ ابھی زندہ ہیں، ابھی وہ برزخی زندگی شروع نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں مجھے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ کبھی ڈرے نہیں، اللہ کی راہ میں کٹنے کے لیے، مرنے کے لیے ڈرے نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ایک ایک کٹنے میں خوشیاں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وَقُلْ لِقَوْمِي الْأَنصَارِ، میری قوم انصار سے کہنا کہ اگر
ایک تیر بھی حضور کو لگا اور تمہاری آنکھیں کھلی ہیں تو تم اللہ کو جواب نہیں دے سکو گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو۔ اور اسی درمیان ان شہیدوں میں حضرت اسیرم رضی اللہ، نیا نام پوچھتے لوگ، نام کیا ہے؟ نیا نام ہونا صحابی اسیرم، کیا نام؟ اسیرم، حضرت اسیرم عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آخری سانسیں لے رہے تھے۔ یہ کون تھے؟ احد کو حضور تشریف لانے سے پہلے تک ان کو دین سکھایا جاتا تھا، نکو بولتے تھے، مسلمان ہو جاؤ، اللہ ایک خدا ہے، قرآن حق ہے، نبی حق ہیں، نہیں مانتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ اب اسیرم آ کر شہید ہو رہے ہیں تو صحابہ نے کہا ان ھذا الاسیرم، یہ دین کو پسند نہیں کرتے تھے، کتنا سمجھائے تو بھی مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ ما جاء بھی، یہ اسیرم یہاں کیسے آ گئے؟ لقد ترکناہ وانہ لمنکر لہذا الامر، ہم تو احد میں آنے سے پہلے ان کو مدینے میں چھوڑ کر آئے تھے، ان کو اسلام پسند نہیں تھا۔ ثم سالوہ، ان سے پوچھا گیا کیوں آئے؟ کہا ما الذی جاء بک، کیوں لے آئے؟ احدب علی قومک ام رغبۃ فی الاسلام، کیا تمہاری قوم کو بچانے کے لیے آئے یا اسلام کی خواہش میں آئے؟ قال بل رغبۃ فی الاسلام، اسلام کی خواہش میں آیا۔ آمنت باللہ، آخری سانسیں ہیں، نصیب دیکھیں ان کی، دیکھیں بھائی، اللہ چاہے حضور نکلنے سے پہلے تک اسلام سے نفرت کرتے تھے، حضور جب نکلے اب آئے، اب آخری سانسیں ہیں، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لا چکا، ورسولہ، اللہ کے رسول پر ایمان لا چکا، ثم قاتلت مع رسول اللہ، پھر حضور کے ساتھ میں کافروں کے خلاف جنگ کیا، حتی اصابنی ما ترون، یہاں تک کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میری حالت کیا ہو گئی، ومات فی وقتہ، اسی وقت وہ شہید ہو گئے۔ یہ قصہ جا کر حضور کو بیان کیے تو حضور نے کہا ہوا من اہل الجنہ، وہ جنتی تھے۔ اسی بات کی طرف حضور کہتے ہیں کہ انسان ساری زندگی جہنمیوں کے کام کرتا ہے، جب موت کے اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، آخری میں جنتی ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، نہ ایک نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ اللہ نے کیا دیا ان کو؟ شہادت اور صحابی رسول کا مرتبہ۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ جسے چاہے دیتا ہے۔ اللہ کے پاس عبادت سے ہی آگے بڑھنا نہیں، عبادت سے آگے بڑھتے ہیں، یہ ساری عبادت سے ہی آگے بڑھنا نہیں ہے، اللہ کی مرضی جسے چاہے۔ ایک نماز بھی نہیں پڑھے۔ اب اس کے بعد ایک یہودی آئے، یہودی جنگ میں نکل کر آ گئے، دوسرے یہودیوں نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ کیا ہم نے محمد سے وعدہ نہیں کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جس سے جنگ کریں گے ہم جنگ کریں گے، ہم جس سے جنگ کریں گے آپ کریں گے، تو میں محمد کا وعدہ نبھانے کے لیے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ آج ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن یہودی جنگ نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا تمہارے لیے کوئی ہفتہ نہیں ہے، اور نکل کر آئے اور کہا اگر میں انتقال ہو گیا تو میرا سارا مال محمد کو دے دینا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جسے چاہیں دے دیں۔ یہ کہتے ہوئے آئے اور انتقال ہوئے۔ حضور نے کہا، ان کا نام ہے مخیریق، کیا نام ہے؟ مخیریق۔ حضور کہتے ہیں مخیریق بہترین یہودی تھے۔ اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا شہید علی ہؤلاء، میں یہ جو شہید ہوئے آج ان پر میں گواہ ہوں کہ جو جتنے زخمیں لے کر شہید ہوئے، قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے تو ان کے جسموں سے خون آ رہا ہوگا، نکل رہا ہوگا خون، خوشبو ہوگی کستوری کی۔ جس حالت میں انتقال ہوتے ہیں اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں پر دفنایا گیا، کیسے دفنایا گیا؟ اتنی خبریں کھودنا مشکل ہے، ایک ایک خبر میں 3 لوگوں کو دفنایا گیا۔ تو حضور پوچھتے تھے کسے زیادہ قرآن یاد ہے؟ جسے زیادہ قرآن یاد ہے اسے پہلے دفنایا جاتا تھا۔
تو قرآن جسے یاد ہے اس کی عزت ہے. اب ڈھونڈتے ہیں ابراہیم بھائی، آپ کا نام ابراہیم بھائی نا؟ ابراہیم بھائی پوچھے حنظلہ رضی اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، ابراہیم بھائی آ کر بولے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون بتائے گا کون ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نئی شادی ہوئی، بیوی کے ساتھ بستر پر تھے، آواز آئی کہ حضور جنگ کو نکل گئے، نہائے بغیر حضور کے ساتھ نکل گئے. نہائے بغیر، نہانا فرض ہے، نکل گئے، حضور کے ساتھ نکلنا ہے. اب لوگ تلاش کرتے ہیں کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، تو دیکھتے ہیں زمین کے ایک اوپر کے حصے پر ان کا جسم مبارک ہے اور پانی ٹپک رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے آئے، فرشتے آئے، حنظلہ نہائے بغیر شہید ہو گئے. فرشتوں نے وہ جنابت کا غسل ان کو فرشتوں نے نہلایا. میں بولتا ہوں نا، فرشتوں کی مدد ہوتی ہے میرے بھائی. تھوڑا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر تو دیکھیں کیسے فرشتے آ جاتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ ابھی یہ ظاہری زندگی میں نہیں ہے. میں اتنا اس سے بولا نا، بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا. جب اللہ کے راہ میں ہم قربان ہوتے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں. فرشتے آ کر انہیں غسل دیتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوا ان کا معاملہ؟ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ بیوی کے ساتھ تھے، ایسا ہی نکل کر آ گئے. تو حضور نے ان کا نام رکھا غسیل الملائکہ، فرشتوں سے غسل دیا گیا ہوا صحابی. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ غسیل، غسل سے غسیل الملائکہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب اپنے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب، اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے چاچا حضرت حمزہ کو تلاش کر کر حضور نکلتے اور پوچھتے، سب اپنے اپنے رشتہ داروں کے لیے چلے گئے، میرے چچا کو ڈھونڈ کر کون لائے گا؟ سارے صحابہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر سب حضرت حمزہ کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں. حضرت حمزہ کو جب دیکھتے ہیں، چہرے سے تو پتہ نہیں چلتا کہ کون حضرت حمزہ ہے. چہرے کا آنکھ نکال لی گئی ہے، کان نکال لے گئے ہیں، ناک نکال لی گئی ہے، سینہ پھٹا ہوا ہے، کلیجہ نکلا ہوا ہے، کلیجہ چاپ کر ڈالا گیا ہوا ہے، جسم کا ہر حصہ کٹا ہوا ہے. آپ کے سینے پر بغلے کے پر تھے، اسے رکھ کر پہچانا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور حضرت حمزہ کو سینے سے لگاتے ہیں اور صحابہ نے کہا جتنا اس وقت حضور روئے اتنا کبھی نہیں روئے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ مولا، جس صحابی کی شہادت پر حضور روئے، ان کی شہادت پر تو نے ہمارے آنکھوں سے بھی آنسو رلا دیے مولا. صحابہ فرماتے ہیں اتنا حضور کو کبھی ہم نے، بیٹی شہید انتقال ہوئی، ایسا روتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا. تو اس کے بعد حضرت حمزہ چادر نہیں ہے، حضرت حمزہ کے جسم مبارک کو چھپانا چاہتے ہیں تو چادر اتنی چھوٹی ہے کہ آپ کے قدموں کو چھپاتے تو سر باہر آ جاتا، سر کو چھپاتے تو پیر باہر آ جاتے. تو آپ کو کفن میں شہیدوں کو غسل دیے بغیر دفنایا جاتا ہے. تو آپ کو اسی کپڑے پر آپ کے پیروں پر اذخر نام کی ایک گھاس ہے، وہ گھاس ڈال کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنایا جاتا ہے. پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش، جسم مبارک، اس میں بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے،
لمحے کے لیے اللہ سے شکایت نہیں کر رہے ہیں. اللہ ساری تعریف تیری ہے. اللہم لا قابض لما بسطتا، اللہ تو جسے پکڑے اسے، تو جسے پھیلائے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، جو تو جسے پکڑے اسے کوئی پھیلا نہیں سکتا، تو جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، تو جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تو جسے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، تو جسے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. ولا مقرب لما باعدتا، تو جسے دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں لا سکتا. اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک، اے اللہ ہم پر تیری رحمت، تیری فضل، تیری برکت، تیرا رزق ہم پر کشادہ کر دے. اب یہ قافلہ حضور مشرکین چلے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن سے نکل کر مدینے کی طرف نکلے. اب جب مدینے میں خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو عورتیں کیا کرنا تھا؟ وہاں سے بھاگ جانا تھا نہیں، سب احد کی طرف نکل کر آتی ہیں. اب اس میں ایک صحابی رسول حمنا بنت جہش، کیا نام ہے؟ حضرت زینب بن جہش، حضور کی بیوی، ان کی بہن ہے حمنا، نام اچھا نام ہے، بیٹی کو رکھنا تو رکھ لیں، حمنا بنت جہش. وہ آ رہی ہوتی ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے. فاسترجعت واستغفرت لہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میرے بھائی کی مغفرت کرے. پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ماموں حضرت حمزہ شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت کرے. پھر ان سے کہا جاتا ہے، پہلے کس کا رشتہ؟ بھائی، انا للہ و انا الیہ. بعد میں کون سا رشتہ؟ ماموں. ہمارے ماموں لڑنے کو بیٹھے ہیں سوچ میں، آپ کو کہاں سے ماموں کی محبت معلوم ہوں گی؟ ماں کا منہ کہتے تھے ماموں. وہ زمانے میں ماموں کیسا ہوتا تھا؟ ماموں ماں دکھتا تھا. آج پورے کٹکو تٹکو پھٹکو بیٹھے ہیں. دو خبر سنائی گئی، بھائی انتقال ہو گئے، ماموں انتقال ہو گئے. انا صبر سے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ان سے کہا گیا کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے، کون ہے آپ کے شوہر؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان سے کہا گیا کہ آپ کے شوہر مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، صاحت و ولولت، بے قابو ہو گئیں. تو ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ محبوب اس کا شوہر ہوتا ہے، یہ فطرت میں ہے. حضور فرماتے ہیں ان زوج المرأة منها لبمکان، شادی ہونے کے بعد، ایک قبول کے بعد، کیا پیارا رشتہ ہے دیکھیں میاں بیوی کا. قبول کہنے سے پہلے اجنبی، کوئی الائنس لا کر لگائے، وہ لگائے، یہ لگائے، وہ لگائے. یہ قبول کہتے ہی اس دل میں، عورت کے دل میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ شوہر. آپ سروے کریں 90%. حضور فرماتے ہیں عورت کے دل میں اس کے شوہر کا ایک خاص مقام ہوتا ہے. بھائی کے موت پر بھی وہ حالت نہیں ہوئی جو ان کی موت پر ہوئی. اب ایک عورت آتی ہیں، یہ ایمان کی بلندی پر ہیں، یہ آتی ہیں اور آ کر دیکھ رہی ہیں ان کے شوہر شہید ہو گئے، ان کے بھائی شہید ہو گئے، ان کے ابا شہید ہو گئے. اب آ رہی ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور کہاں ہیں؟ پھر کہا جاتا ہے آپ کے بھائی شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور کہاں ہیں؟ پھر آپ سے کہا جاتا ہے آپ کے ابا شہید ہو گئے، کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور کہاں ہیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے حضور کا کیا؟ قالوا خیرن یا ام فلان، حضور اچھے حالت میں ہیں. ہوا بحمد اللہ کما تحبینا، وہ اللہ کی احسان سے جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہیں. قالت ارونی ہی، مجھے بتاؤ حضور کہاں ہیں. حتی انظر الیہ، میں جب تک حضور کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھوں گی مجھے سکون نہیں ہوگا. فاشیر الیہا، انہیں بتایا گیا حضور کی طرف. حتی اذا رأتہ، اور دور سے وہ حضور کو دیکھتی ہیں، وہ آ کر کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بڑی بڑی مصیبتیں مجھ پر گریں، میں بے سہارا ہو گئی،
باپ گئے، بھائی گئے، شوہر گیا، سب کچھ گئے، لیکن آپ سلامت یا رسول اللہ تو سب کچھ سلامت ہے۔ کیا وہ بے وفا ہیں شوہر کے؟ نہیں، صحابیہ بے وفا نہیں ہو سکتی، حضور کا مقام محمدی جانتی ہیں اور کہتی ہیں بڑی بڑی مصیبتیں پڑی مجھ پر، لیکن آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں مجھے چھوٹی نظر آئیں۔ کوئی شاعر اس چیز کو بڑی پیاری طریقے سے لکھتے ہیں، یعنی وہ صحابیہ کے دل کی حالت۔ سکون پایا، سکون مل گیا نا، سکون پایا ہے بے کسی میں، بے کس ہو گئے، شوہر نہیں، باپ نہیں، بھائی نہیں ہے، حدود غم سے نکل گئی ہوں، بے کس ہوں، غم میں ہوں، لیکن میں غم سے باہر نکل گئی۔ کیسے؟ خیال حضرت جب آ گیا ہے، کون سے حضرت؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیال حضرت جب آ گیا ہے، میں گرتے گرتے سنبھل گئی ہوں، خیال حضرت۔ درود پڑھ کر دیکھیں، کتنا بھی بڑا غم ہو درود پڑھ کر دیکھیں، سکون آ جاتا۔ حضور کے امتی ہو کر بھی محبت کرنا تو حضور سے کرنا، اور جسے حضور کی محبت مل گئی اسے ریئل لو مل گیا، اور جو حضور کی محبت سے محروم ہے کوشش کرے انشاءاللہ ہم کو بھی نام محمد سنتے ہی سکون ملے انشاءاللہ۔ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنے ٹینٹ میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں فاطمہ یہ تلوار پکڑو اور اس تلوار کے خون کو دھو، یہ تلوار نے آج اپنے آپ کو سچا ثابت کیا۔ حضور لڑ رہے تھے اس تلوار سے، یہ کہنا تھا، حضرت علی آ کر کہتے ہیں فاطمہ یہ تلوار پکڑو۔ کیا فاطمہ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہتے ہیں حضرت علی فاطمہ یہ تلوار پکڑو، اس تلوار نے آج اپنے آپ کو سچا ثابت کیا۔ تو حضور نے کہا لئن کنت صدقت القتال، علی تم آج سچے کھڑے رہے جنگ میں، صرف تم نہیں کھڑے رہے، سہل بن حنیف بھی کھڑے رہے، ابو دجانہ بھی کھڑے رہے، یہ بھی تمہارے ساتھ کھڑے رہے، آج یہ بڑے لوگ تھے، ہینڈل کیے جنگ کو۔ اب اس کے بعد دیکھا گیا 70 صحابہ شہید ہوئے، 700 میں سے 10% شہید ہو گئے، اس میں 60 پر 5 انصار صحابہ تھے، 4 مہاجرین تھے، اور ایک کون؟ وہ ایک کون؟ یہودی۔ کون بولے؟ ہاں، وہ ایک یہودی جو شہید ہوئے، 70 شہید ہوئے، اور مشرکوں میں سے 30 پر 7 لوگ جہنم کو گئے۔ اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کہا تیار ہو جاؤ پھر، کیونکہ کہیں پھر سے وہ واپس نہ آ جائیں، جو میرے ساتھ جنگ میں تھے وہی آنا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کہہ رہا ہے منافق، موقع دیکھو میں بھی آتا ہوں، جو میرے ساتھ وہاں تھے صرف وہی آنا۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیں، چلیں یا رسول اللہ، پھر چلیں۔ اب یہ نکلے، حمراء الاسد ایک نام کی جگہ ہے، وہاں تک حضور پہنچے تو یہ جو مشرکین جا رہے تھے، بڑے لوگ جو تھے یہ لوگ جانے کے لیے تھے کہ جان بچی معلوم ہے، اور جو نوجوان تھے انہوں نے کہا کیا کریں ہم، جیتتے بھی نہیں ہارے بھی نہیں، ہم آئے کس لیے؟ بڑے بڑے لوگوں کو شہید کرنے کے لیے آئے، حضور تو زندہ ہیں، ابو بکر صدیق تو زندہ ہیں، عمر و فاروق زندہ ہیں، عثمان و علی زندہ ہیں، زبیر و طلحہ زندہ ہیں، سعد بن معاذ سب زندہ ہیں، کیا حاصل کیے ہم لوگ؟ واپس چلیں گے، ختم کریں گے ان کو۔ تو سفیان بن امیہ جو ابھی تک مسلمان نے کہے بھائی بچ گئے،
پہلے ان کو ملا جیت، بعد میں ہم کو ملی، کبھی ایسا نہ ہو کہ جانے کے بعد پھر ان کو مل جائے۔ تو یہ جو نوجوان تھے لوگ بولے نہیں نہیں جائیں گے جائیں گے۔ اب ابو سفیان ارادہ کرنے ہی والے تھے کہ پھر جا کر حملہ کریں گے، تو اس وقت ایک صحابی رسول معبد بن ابی معبد الخزاعی، یہ مسلمان ہوئے ہیں، کسی کو معلوم نہیں تھا، یہ جا کر کہتے ہیں ابو سفیان سے جانے کی غلطی مت کرو، سارا مدینہ آ گیا ہے حضور کے ساتھ، تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں، بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی بات کہتے رہے کہ کافروں کے دل میں ڈر آ گیا، اور یہ سارے کے سارے کافر وہاں سے نکل کر چلے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم سنیں گے کہ کوئی چیز چھوڑا کیا میں؟ انس بن جی 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 انشاءاللہ وہ ان کے بارے میں کیا بولا تھا میں؟ انس بن ربی، ہاں یہ کون صحابی ہیں؟ انشاءاللہ وہ قصہ شاید بار بار کہہ چکا ہوں میں، ایسا پوچھ لیے تو میں کہا شاید میں انشاءاللہ آئندہ بار وہ کنفرم کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو واپس آ گئے۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بد دعا کیجئے، بد دعا کیجئے یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے لیسا، اب آج کی آیت کی تفسیر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت رکھ کر گستاخان رسول جو ہوتے ہیں، تھوڑے لوگوں کی آپ تفسیر سنیں گے تو ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ حضور کو ایک سادہ آدمی بتائیں، جہاں جہاں بھی موقع ملتا ہے۔ اب یہ آیت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لیسا لک من الامر شیء، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، او یتوب علیہم، یا اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے، او یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، کہ وہ ظالم ہیں۔ اب یہاں کہتے ہیں دیکھو حضور کے ہاتھ میں کیا بھی نہیں ہے، دیکھو حضور کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو کیسا لوگوں کے دل میں ایسا کہنے کا ہوتا بھائی، ماشاء کیسا ان لوگوں کے دل کو تلاش کرتے ہیں۔ شان محمدی معراج میں والنجم اذا ہوا ووجدک ضالا فہدا الم نشرح لک صدرک، یہ ساری آیتیں ان کی آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں دیکھو حضور کے ہاتھ میں کیا بھی نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ؟ لیس لک من الامر شیء۔ مفسرین کہتے ہیں دو چیز ہوئی، ایک حضور کے چہرے سے جب خون جا رہا تھا تو حضور نے کہا کیف یفلح القوم قد ادموا وجہ نبیہم، اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کرنے والی قوم کیسے کامیاب ہوگی؟ مطلب کیا؟ حضور ان کو بچانا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ اتنی دشمنی میں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس چہرے کو کاٹنا چاہتے ہیں، حضور سوچیں گے کیسے یہ لوگ سدھریں گے؟ بچہ زیادہ بگڑ گا تو باپ سوچتے نہیں بھائی نے کیسا جب پاس ہوں گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پڑھتا بھی نہیں ہے، ایگزام کتاب اٹھاتا بھی نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے ایک بچے کو پاس کرانے کی، باپ کی ذمہ داری ہے اس کو ڈاکٹر بنانا۔ وہ بچہ نہ کتاب اٹھاتا ہے نہ پڑھتا ہے، تو کبھی تعجب سے بولتے نہیں انہیں پاس ہونا، حضور اسے جنت کو لے کر جانا چاہتے ہیں اور نبی کا چہرہ کاٹ رہا ہے، تو حضور ان سے نفرت سے نہیں کہہ رہے، ایک پریشانی میں یہ قوم کیسے۔ اور عمر 50 پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی ظاہری زندگی کے 7 سال باقی ہیں، اور یہ اتنی بڑی دشمنی میں ہے، کیسے یہ قوم کامیاب ہوگی جبکہ اتنی دشمنی میں ہے؟ اللہ حضور کو دلاسا دلا رہا ہے، اے حبیب آپ ساری کام آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ سمجھیں، آپ آرام سے بیٹھیں۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر جو ہم کو قرآن کا معنی سمجھا رہا ہے
کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پریشان ہو کر بیٹھ گیا، میرا بچہ کیسا پاس ہوگا؟ اسکول کا بڑا ٹیچر آیا، آ کر بولا حضرت آپ بیٹھو، ہمارے اسکول میں جماعت لینی یہ آپ کے پاس نہیں ہے، ان کو پڑھا کو پاس کرانا میرے ہاتھ میں ہے، آپ کی کوششوں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حالت ہو گئی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اگر چاہے تو ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے گا۔ تو یہاں یہ بتانا نہیں ہے کہ نبی آپ کے ہاتھ میں کیا بھی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تفسیر کیا میری ہے؟ میری کیا مجال ہے تفسیر کرنے کی؟ امام فخر الدین رازی یہ کہہ رہے ہیں، امام قرطبی یہ کہہ رہے ہیں، امام ابن کثیر یہ کہہ رہے ہیں۔ مفسروں کو حضور کی شان گرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تھوڑا پڑھو میرے بھائی، صرف حضور کی گستاخی تلاش کر کر مت جاؤ، پڑھو، فخر الدین رازی کو پڑھو۔ کہتے ہیں یہاں حضور کو اللہ دلاسا دلا رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا کرنا مت سوچئے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی ہدایت دے گا، اللہ چاہے تو ان کو جہنم میں ڈالے گا، جہنم میں گئے تو اللہ کی مرضی ہے جہنم میں جانا، آپ کا دل چھوٹا نہ کریں۔ ایک تفسیر۔ اور دوسری تفسیر کیا ہے؟ صحابہ کہہ رہے ہیں بدعا کیجئے بدعا کیجئے، تو حضور کو اللہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں نہیں، بدعا نہیں کرنا ہے، نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو ہی اللہ حضور یہ سنتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگلے نبیوں کی قوموں کو تو جس طرح معاف کیا، میری امت کو بھی تو معاف فرما۔ مطلب کیا فکر کیا تھی کہ میری قوم جہنم کو جا رہی ہے، اتنی دشمنی میرے سے ہے تو یہ جہنم ہی کو تو جائیں گے نا۔ خالد بن ولید کی وجہ سے حالت ہوئی میری، ابو سفیان کی وجہ سے حالت ہوئی میری، صفوان بن امیہ کی وجہ سے حالت ہوئی میری، اکرمۃ ابن جہل کی وجہ سے حالت ہوئی میری، سہیل بن عمرو کی وجہ سے یہ حالت ہوئی میری، ان کو میں جنت کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ ہے۔ تو جب فتح مکہ ہوئی ان سارے لوگوں کے ساتھ حضور فتح مکہ کر رہے ہیں، خالد بن ولید بھی جنت کو جاتے ہیں، سہیل بن عمرو بھی جنت کو جاتے ہیں، ابو سفیان بھی جنت کو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ وہ ظلم کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، اور ان کو اگر اللہ ہدایت دینا چاہے تو آپ جس بات سے خوش ہوتے ہیں وہ چیز آپ کو اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ بولتے نا با کیسا ہوگا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں ہوں نہیں۔ اب کوئی بیٹھا ہے، چھوٹا بھائی بیٹھا ہے، بیٹی کی شادی سر پر آ گئی، کیسا ہوگا بھیا، میرے پاس 50,000 ہی، بیٹی کی شادی آ گئی ہے، میں کیسا کروں گا؟ تو بڑا بھائی کیا بولتا؟ تمہیں کیا ابھی کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نہیں۔ یہ معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، میں ہوں نا ہدایت دینے والا۔ توبہ، اگر وہ جہنم کو گئے تو بھی میں ہی جہنم میں ڈال رہا ہوں، آپ فکر مت کریں۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے مغفرت کرتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، بول دیا نہیں، اسے ڈر لگتا نہیں آیت سے؟ یغفر لمن یشاء، جسے چاہے معاف کرے گا اللہ، ویعذب من یشاء، جسے چاہے عذاب دے گا۔ کہیں سننے والا ڈر نہ جائے، اللہ کہہ رہا ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے۔ اللہ آیتوں کے آخری میں نوٹ کریں، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتا ہے، اکثر میں نے دیکھا آیت ختم کیسے ہوتی ہے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ جنگ احد کی آیتیں اور آتی رہیں گی، یہ قصہ آپ سن لیے ہیں، اس کے بعد بیچ بیچ میں آیتیں آئیں گی، اور اب بیچ میں سود کی بے حرمت، سود لینے کے بارے میں آیت آ رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں سود لینے سے کیا کیا ہوتا ہے وہ سنیں گے، اور اس کے بعد تقوی کی آیت آتی ہے۔ انشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہیں، سنیں گے تو ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ